عقائد و فقہ کلاسز کے حوالے سے میں پہلے آپ کو ایک بات عرض کر دوں. آپ الحمدللہ جو کچھ اس میں سیکھتے ہیں نا، یعنی جو کچھ شرعی مسائل یہاں پہ بیان ہوتے ہیں یا عقائد سے متعلق جو کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، پھر سے عرض کر دوں تاکہ اس کی اہمیت آپ پہ مزید واضح ہو جائے کہ کئی کتابوں کا ایک طرح سے خلاصہ آپ کے سامنے آسان انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. بعض اوقات بندہ کتابوں سے شرعی مسائل پڑھتا بھی ہے لیکن سمجھ ہی نہیں پاتا یا کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے. لہٰذا الحمدللہ جو کچھ یہاں پہ سکھایا جاتا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے سب کے لیے. اب آئیے مسائل کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیں، کل جو شرعی مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، مسئلہ یہ پڑھا تھا تھوڑا بہت خلاصہ کہ مرتد کا نکاح بالاتفاق باطل ہے، اسی طرح مرتد کا ذبیحہ یہ حرام ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مثل سور ہے. مرتد اگرچہ خدا کا نام لاکھ مرتبہ لے لے لیکن یاد رکھیے گا وہ جانور حلال نہیں ہوتا. پھر اس کے حوالے سے مزید ہم نے تفصیل پڑھی تھی جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر بد مذہب ایسا ہے کہ جس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہے تو اس کا ذبیحہ، چونکہ وہ ظاہر سی بات ہے حد کفر تک پہنچنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس سے کفر سرزد ہوا، لہذا مرتد ہوا، اور مرتد کا ذبیحہ ہم نے پڑھا کہ حرام ہے. لیکن بد مذہب اگر ایسا ہے کہ اس کے عقائد حد کفر تک نہیں پہنچے تو ایسا بد مذہب اگر ذبح کرے خدا کا نام لے کر تو یاد رکھیے گا وہ ذبح حلال ہے. پھر مزید مسائل ہم نے پڑھے تھے کہ جو شخص اپنے ایمان میں شک کرے، یعنی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر، تو اس کے بارے میں شرعی مسئلہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح جو شخص اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ جو شخص ایمان اور کفر کو ایک سمجھے معاذ اللہ تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ اسلام اور کفر کو ایک سمجھنا واضح صریح کفر ہے، کیونکہ اسلام الگ ہے اور کفر بالکل الگ ہے. لہذا ہرگز مسلمان اور کافر کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے. اب یہاں پر ایک مسئلہ شامل کر لیتا ہوں اور آگے انشاءاللہ تعالی کفر پر راضی ہونے کے مسائل پڑھتے ہیں. یہ کہ ایمان اور کفر کو ایک سمجھنا کفر ہے. اس حوالے سے علماء کرام کتابوں کے اندر ایک شرعی مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اس پر کیا شرعی حکم ہوگا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر اس سوال کو شامل بھی فرمایا اور اس کا جواب بھی عطا فرمایا. اس کا جو خلاصہ ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو کافر کہا تو اگر بطور گالی اس کو کافر کہا تو یاد رکھیے گا ناجائز اور گناہ ہے اور حرام کا مرتکب ہے. ایسا شخص گناہ گار ہے کہ بطور گالی کہتا ہے، بطور کافر نہیں کہتا. لیکن اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر ہی کافر کہے گا، یاد رکھیے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ کسی مسلمان کو مسلمان سمجھنا یہ ضروریات دین سے ہے، اور اسلام اور کفر کو ایک سمجھنا یہ کفر ہے. لہٰذا اگر کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا تو گویا اس نے وہاں پر بھی اسلام اور کفر کو ایک ہی سمجھا، لہٰذا وہ اس کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اور ہم نے پڑھا کہ ایمان اور کفر کو ایک سمجھنا یہ کفر ہے. اسی طرح اگلا مسئلہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کی مزید وضاحت کہ اپنے ایمان پہ شک کرنا. اگر معاذ اللہ جس نے اپنے ایمان پہ شک کیا اور کہا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، یہ یہاں پہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، اس کو عرض کر دیتا ہوں. اگر کوئی اس طرح کہنا میں انشاءاللہ مومن ہوں، اگر یہ اپنے ایمان کی شک کی بنا پر کہہ رہا ہے تو یاد رکھیے گا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ ہم نے شرعی مسئلہ پڑھا کہ اپنے ایمان میں شک کرنا، اپنے مسلمان ہونے میں شک کرنا، اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھنا، یہ ساری باتیں کفر ہیں. یہ ضروری ہے کہ بندہ خود کو مسلمان سمجھے. بندہ اسلام کے تمام عقائد مانتا ہے، ہر کفر سے بیزار ہے، ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہے. لہٰذا ایسے بندے کو اپنے ایمان میں شک نہیں کرنا چاہیے. بعضوں کو وسوسے آتے رہتے ہیں، تو وسوسہ اگر آتا ہے تو اس سے تو ایمان نہیں جاتا. یہ ہم نے پورا ایک سبق پڑھا تھا کہ وسوسوں سے ایمان پر فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ظاہر سی بات ہے اپنا ذہنی بنا لیا کہ یار پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں، اگر ذہن ہے کسی کا ایسا رہا، یہ سمجھے گا بات کو کہ کسی کا ذہن یہ بنا ہوا کہ یار پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں، یاد رکھیے گا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ یقین رکھنا لازم ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ہر کفر سے بیزار ہوں، میں مسلمان ہوں. لہٰذا اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہی ہوں، اس طرح اگر کہتا ہے تو اس پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ یہ ایمان پر شک ہے. یعنی یہ کہنا کہ میں انشاءاللہ تعالی مومن ہی ہوں، معاذ اللہ،
اس طرح کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہے اگر ایمان پہ شک کی بنا پر کہہ رہا ہے۔ ہاں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی مومن ہی مروں گا تو اب یہ کفر نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہی مروں گا تو یہ کفر نہیں ہے، اس کی مراد اگر یہی ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ اس کی مراد ایمان پہ شک کرنا ہے، اپنے ایمان پر شک کرنا ہے تو کفر ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو مسلمان نہ سمجھنا، اس کو کافر کہنا بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ اس حوالے سے کہ ایمان پر شک کرنا، اس حوالے سے کچھ مسائل تھے جو میں نے عرض کر دیے۔ جو شخص اپنے ایمان پر راضی نہیں، ٹھیک ہے، جو شخص اپنے ایمان پر راضی نہیں یا جو شخص کفر پر راضی ہے وہ بھی کافر ہے۔ اس حوالے سے تفصیل عرض کی جا رہی ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ جو شخص اپنے ایمان پر راضی نہیں، اب یہ جو جملہ ہے کہ جو شخص اپنے ایمان پر راضی نہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس میں دیکھیں تھوڑی تفصیل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 519 پر ایک کفریہ شعر لکھا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے، یعنی گانوں میں جو کفریہ شعر بکے جاتے ہیں، کچھ اشعار کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میں نقل کیے گئے ہیں، اس میں ایک شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے کہ اپنے ایمان پر راضی نہ ہونا کیا ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ لکھا ہے، ایک شعر ہے جس میں شاعری کہتا ہے کہ معاذ اللہ اب یہ جان لے لے یا رب یا ایمان لے لے یا رب۔ اب یہ جو شعر ہے اس پر امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس شعر کے اس حصے میں کہ ایمان لے لے یا رب، اس میں ایمان چلے جانے یعنی کافر ہونے پر راضی ہونا پایا جا رہا ہے۔ اس شعر کے اندر کیا پایا جا رہا ہے کہ بھلے میرا ایمان برباد ہو جائے، اس کا مطلب ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھلے میں کافر ہو جاؤں، اس پر رضا پائی جا رہی کہ بھلے میرا ایمان برباد ہو جائے، تو یہ کفر ہے۔ لہذا جو شخص اپنے ایمان پر راضی نہیں ہے کہ بھلے میرا ایمان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے کفر پر یعنی کفر میں مبتلا ہونے پر راضی ہو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ تعالی بیان کی جا رہی ہے۔ کفر پر راضی ہونا یہ بالاتفاق کفر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بت کو سجدہ کرتا ہے اور دیکھنے والا اس کو کہتا ہے کہ یار یہ تو ٹھیک کر رہا ہے، معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کفریہ کلمہ بولتا ہے اور سننے والا اس پر راضی ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ راضی ہونے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، بھلے اس نے زبان سے ادا نہیں کیا۔ اس حوالے سے ایک اور نازک مسئلہ ہے کہ بعض اوقات اگر سامنے والا کلمہ کفر بک رہا ہے، معاذ اللہ کسی نے خدا کی توہین کی، فرشتے کی توہین کی، جنت کی توہین کی، ہم نے پڑھا ہے نا کفریہ کلمات کئی ہم نے پڑھے ہیں کہ کس طرح بندہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر کسی بھی طرح کا کفر کر رہا ہے معاذ اللہ اور سننے والا اس پر راضی ہوتا ہے، دل سے راضی ہوتا ہے، نمبر ایک یہ بھی کفر ہے۔ یا معاذ اللہ رب العالمین تائید میں سر ہلاتا ہے۔ تائید میں سر ہلانا آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نا، جیسے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو یہ بھی تائید کرنا یعنی راضی رہنا ہے۔ اس صورت میں بھی بندہ اسلام سے خارج ہوگا اگر سامنے والا کفر بک رہا ہو اور یہاں سے بندہ تائید میں سر ہلائے معنی سمجھنے کے باوجود، چونکہ یہ کفر پر رضا ہے، کفر پر راضی ہونا ہے، اس صورت میں اس تائید میں سر ہلانے والے، بھلے اس نے زبان سے تو نہیں بولا لیکن سر ہلانے کی وجہ سے بھی یہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کفر پر رضا کفر ہے۔ یہ ہم نے پڑھا نا کہ کفر پر راضی ہونا یہ بالاتفاق کفر ہے، یاد رکھیے گا، بالاجماع کفر ہے کفر پر راضی رہنا۔ اور کفر پر رضا کی کئی ساری صورتیں معاذ اللہ پائی جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر کامیڈینز کا مسئلہ ہے، کامیڈی کلپس چلتی ہیں، تو اگر کوئی کامیڈی کلپ ایسی ہو کہ اس میں کفر بکا جا رہا ہو، سننے والے معاذ اللہ معنی سمجھنے کے باوجود اس پر رضامندی سے ہنسیں، تو یاد رکھیے گا یہ ہنسنے والا بھی اسلام سے خارج ہوگا۔ اب اس نے زبان سے کلمہ کفر تو نہیں بولا لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ یہ اس کلمہ کفر پر راضی ہوا، اس پر رضامندی کے ساتھ ہنسا، اس کے راضی ہونے پر بھی حکم کفر ہوگا بھلے اس نے زبان سے ادا نہ کیا۔ لہٰذا یہ جو شرعی مسئلہ ہے کہ کفر پر راضی ہونا یہ کفر ہے، یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیشہ جب بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ تائید ہی کرتے رہتے ہیں ہر ایک بات کی، سامنے بد مذہب ہو، سامنے سیاسی لیڈر ہو، بس وہ سر ہلاتے رہتے ہیں۔ یہ سوال بھی کیا ہے کہ تو اس جگہ کیا کریں؟ تو اس جگہ وہی کریں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اگر سامنے کوئی معاذ اللہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے تو آپ کیا کریں گے؟ راضی ہوں گے، تائید کریں گے۔ جو وہاں پر کریں گے اس سے کہیں زیادہ تب کریں جب معاذ اللہ کوئی سامنے سے کفر بک رہا ہو، اس سے بیزار ہوں، اس کو روک دیں، وہاں سے چلے جائیں، اس کو ٹوک دیں،
اس کی بات کا انکار کریں، یار یہ تم غلط بول رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ سر ہلانا شروع کر دے۔ یاد رکھیے گا میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ کفریہ سامنے والا بکرا ہوتا ہے، اگر سننے والا تاج میں سر ہلائے یا اس پر رضامندی سے ہنسے اس پر بھی حکم کفر ہوتا ہے۔ ہاں اگر کامیڈی مثال کے طور پر اس طرح کی تھی کہ سننے والے کو سمجھ ہی نہیں آیا اور وہ دوسروں کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس بیٹھا تو اس پر حکم کفر نہیں ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا، نہ یہ راضی ہوا۔ لیکن جو شخص راضی ہوا، سمجھا کہ اس نے کیا بولا اور راضی ہوا پھر بھی ہنسا تو اس پر بھی حکم کفر عائد ہوگا۔ یہ تو ہو گیا مزید اس کی تفصیل کہ کفر پر راضی ہونا یہ کفر ہے۔ اگلا مسئلہ اسی حوالے سے، کفر پر راضی ہونے کے حوالے سے انتہائی اہم مسئلہ ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، برائے کرم اس پر بہت توجہ کیجیے گا۔ اب اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، جیسے کافر اسلام قبول کرنے آیا تو وہاں پر بھی بعض نادانوں سے اس طرح کا جرم سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ کفر پر راضی ہونے کے کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ اب ایسے مسائل آ رہے ہیں وہ سمجھے۔ ایک مثال یہ ہے کہ کوئی کافر اگر مسلمان ہونا چاہے تو اس کو اس طرح سمجھانا معاذ اللہ کہ بھائی خوب اچھی طرح سے غور کر لو، کہیں مسلمان ہونے کے بعد پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ یعنی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنے آیا، اس کو یہاں سے یہ کہنا ہے کہ بھائی پہلے اچھی طرح سے غور تو کر لو کہ کہیں مسلمان ہونے کے بعد پریشان نہ ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیے کافر کو اس طرح سمجھانا کہ مسلمان ہونے کے بعد کہیں نقصان نہ ہو جائے، یہ مسلمان ہونے سے روکنا ہے۔ یہ جو سمجھا رہا ہے نا، اس طرح کا جملہ بول رہا ہے، اس طرح کے جملہ بولنے والے پر حکم کفر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ایک طرح سے اس کے کفر پر راضی ہے کہ بھائی اچھی طرح پہلے غور کر لو، کہیں اسلام میں داخل ہوگا تمہیں پرابلم نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے۔ تو اسے شریعت نے اجازت نہیں دی کہ یہ سمجھانا شروع کر دے، بلکہ سمجھانا شروع کر دے گا تو الٹا یہ کفر میں مبتلا ہوگا۔ کوئی اگر کافر مسلمان ہونا چاہتا ہو تو یاد رکھیے گا فرض ہے کہ اس کو فوراً مسلمان کر لیا جائے، تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ پریشانیاں کا اظہار کرے نا تو پہلے اس کو مسلمان کر لیں، اس کے بعد پریشانیوں کے حوالے سے اسے صبر کی تلقین کریں، اسے ہمت رکھنے کی تلقین کریں۔ لہٰذا جب بھی کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو فرض ہے کہ اس کو فی الفور مسلمان کر دیا جائے۔ اس کو مسلمان کرانے میں تاخیر کرنا، بلا وجہ تاخیر کرنا، یاد رکھیے گا یہ کفر پر رضا ہونے کی وجہ سے خود کفر ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر غیر مسلم کہتا ہے کہ مجھے فلاں کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا ہے تو پھر وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ آپ پہلے یہاں پر کلمہ پڑھ لیجئے، توبہ کر لیجئے، ان کے ہم بھی چلیں گے۔ لیکن بالفرض اگر کافر یہی کہتا ہے کہ فلاں کے پاس مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو چونکہ اس کا مطالبہ ہے لہٰذا اس عالم کے پاس یعنی اس کی خدمت میں پیش کر دے۔ ایسا کرنے میں وہ مسلمان جو ہے گناہگار بھی نہیں ہوگا بلکہ ثواب کا حقدار ہوگا، کیونکہ کافر کا یہاں سے یہ مطالبہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ دے کہ مجھے امیر اہل سنت کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرنا ہے تو اس کافر کو کہا جائے کہ آپ پہلے یہاں پہ توبہ کر لیں، انشاءاللہ امیر اہل سنت کے پاس بھی چلیں گے۔ لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے ان کے پاس ہی جانا ہے تو ان تک پہنچانا، یاد رکھیے گا یہ اب ثواب کا کام ہوگا، یہ تاخیر کرنا نہیں کہلائے گا۔ لیکن کوئی ہمارے پاس ہی آئے کہ یار مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو تو وہاں پر اس کو سوچنے کا مشورہ دینا، یا وہاں پر اس کو یہ کہنا کہ یار پرسوں آ جانا، پرسوں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یا جمعہ کے دن آ جانا، یہ ساری صورتیں یاد رکھیے گا گویا کفر پر راضی ہونے کی ہے، اور ایسے تمام لوگوں پر توبہ کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ لہذا فرض ہے کہ جیسے غیر مسلم سامنے آئے کلمہ پڑھنے کا اظہار کرے تو اس کو فوراً کفر سے توبہ کروا کر کلمہ پڑھایا جائے۔ کفر سے توبہ کروانے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر بالفرض آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز پڑھتے پڑھتے میں کوئی کافر آ جائے اور کہہ لے کہ مجھے مسلمان کر دو تو یاد رکھیے گا وہاں پر نماز توڑ دینا لازم ہے اور پہلے غیر مسلم کو مسلمان کیا جائے گا۔ وہاں پر نماز توڑنے کا حکم ہے اور اس کو مسلمان کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ غیر مسلم کو فی الفور مسلمان کرنے کی کتنی تاکید ہے، یہ کتنا نازک اور اہم ترین مسئلہ ہے، بلکہ فوراً اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لینا یہ فرض ہے۔ اسی طرح اب کلمہ کیسے پڑھائیں گے؟ کلمہ پڑھانے میں یاد رکھیے گا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ کافر کو مسلمان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کے باطل مذہب سے توبہ کروائی جائے۔ مثلا مسلمان ہونے کا خواہش مند کرسچن اگر ہو تو اس سے کہیے کہ یوں کہے، وہ یہ کہے گا کہ میں کرسچن مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ جب وہ یہ کہہ لے نا پھر اسے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھانا ہے۔ اگر عربی نہیں جانتا، جو بھی زبان جانتا ہو سمجھتا ہو اسی زبان میں ترجمہ اس سے کہلوانا ہے۔
بالفرض وہ بندہ اب اگر عربی کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تو اسی کی زبان میں اس کو شہادتین اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دلوا دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کی گواہی دلوا دیجئے۔ اب مثال کے طور پر وہ اردو سمجھتا ہے تو اس کو کہیے کہ اس طرح کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہیں پہلے توبہ کروانی ہے۔ پہلے کیا کہے گا کہ میں اپنے کرسچن مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح کہنے سے یاد رکھیے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ لہذا پہلے توبہ کروانی ہے اس کے کفریہ مذہب سے، اس کے بعد کلمہ پڑھانا ہے۔ اگر کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تو ترجمہ بھی اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ کافر کو مسلمان کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے غسل کر کے آؤ، تو اس طرح کہنا بھی یاد رکھیے گا درست نہیں ہے، بلکہ ہم نے پڑھا کہ فرض کیا ہے؟ فرض ہے کہ فی الفور اس کو کلمہ پڑھایا جائے، بھلے ہی وہ بے غسل ہی کیوں نہ آیا ہو، لیکن پہلے غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا جائے گا، توبہ کروائی جائے گی، اس کے بعد قبول اسلام کے بعد اس کو غسل کے احکامات ہیں کہ افضل ہے غسل کروانا اسے، تو اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ جب آئے گی تب بیان کریں گے۔ فی الحال یہ غیر مسلم کو کلمہ پڑھانے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا۔ کفر پر راضی ہونے کے حوالے سے ایک اہم اور نازک مسئلہ کہ ایک شخص، امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 608 پہ لکھا ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کہ ایک شخص کسی کافر کی دکان پر کسی کام سے گیا، اس کافر نے وہاں سے کہا کہ تم تھوڑی دیر بیٹھو میں پوجا کر کے آتا ہوں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو باہر ممالک میں رہتے ہوں وہاں پر یہ پیش آ جائے کہ کافر کہہ دے یار آپ تھوڑی دیر ٹھہرو نا، میں پہلے پوجا پاٹ کر کے آتا ہوں۔ اب جواباً اس شخص نے کیا کہا کہ اچھا جاؤ پوجا کر لو، تو اب اس پر کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیے گا مذکورہ جملہ یہ کہنا کہ اچھا جاؤ پوجا کر لو، یہ کفریہ جملہ ہے کہ اس میں کافر کے پوجا کرنے پر راضی ہونا پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا کسی کفر پر راضی ہونا یا اسے اچھا کہنے، دونوں باتیں کفر ہم نے پڑھا۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے دوسرے سے کہا تم چاہو تو مسلمان ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ، دونوں ہی میرے نزدیک برابر ہیں، یہ کہنا کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفر پر راضی ہونا ہے۔ کسی کو کہہ دے یار چاہے تو ہندو ہو جائے، چاہے تو مسلمان رہے، چاہے تو سکھ بنے، چاہے تو عیسائی بنے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے سامنے سب برابر ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ یہ کفر پر رضا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں پوجا کر کے آتا ہوں تو وہاں پر کیا جملے واپس کہے جائیں، اس حوالے سے میرے اہل سنت نے لکھا ہے۔ جیسے اس کو کہہ دیا جائے، کوئی کہے نا غیر مسلم کہ یار میں پہلے پوجا کر کے آتا ہوں، تو یہاں سے کیا کہے؟ یہاں سے بندہ خاموش رہے، کچھ نہ کہے، یا یوں کہہ دے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، اس میں کفر پر رضا کا پہلو نہیں۔ ایک تو یہ کہنا کہ اچھا جاؤ پوجا کر لو، اچھا جاؤ کر لو پوجا، یہ تو کفر رضا ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اس طرح جملہ کہہ دے تو اس میں یہ بچ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا کسی بھی صورت میں یاد رکھیے گا ہم کفر پر راضی نہیں ہو سکتے، الحمدللہ ہم کفر سے بیزار ہیں، ہم صرف اور صرف اسلام پر راضی ہیں۔ یاد رکھیے گا صرف اور صرف مسلمان اسلام پر راضی ہے، اسلام پر راضی ہے، صرف اسلام پر راضی ہے، ایمان پر راضی ہے۔ ہرگز کسی کفر پر ذرہ بر بھی مسلمان راضی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کفر سے بیزار اور بیزار اور بیزار رہتا ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ کسی کو کافر ہونے کی بد دعا دینا کیسا، کہیں یہ کفر پر راضی ہونا تو نہیں ہے، کہیں یہ کفر پر رضا تو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ اگر کفر کو اچھا سمجھ کر یا اسلام کو برا جان کر کسی کو کہہ دینا کہ تو کافر ہو جائے، تو یاد رکھیے گا یہ سیدھی بات ہے کہ یہ کفر ہے، ورنہ یاد رکھیے گا یہ ورنہ بڑا گناہ ہے، کفر کو برا سمجھتا۔ اگر تو کفر کو اچھا سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ تو کافر ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کفر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیے گا یہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی ہے، مسلمان کا برا چاہنا ہے، اور یہ حرام ہے۔ خصوصاً یہ برا چاہنا کہ معاذ اللہ فلاں کافر ہو جائے، فلاں کا ایمان برباد ہو جائے، یہ تو سب بدخواہیوں سے سب سے بدتر ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو یہ بد دعا بھی نہیں دینی چاہیے کہ تجھ پر خدا کا غضب ہو، معاذ اللہ تو آگ میں یا دوزخ میں داخل ہو، کہ احادیث مبارکہ میں اس قسم کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا دین کے بارے میں دیوبندی سے مشورہ کرنا کیسا؟ انہیں مفتی کہنا کہ ایک کفر پر رضا ہے، کیونکہ آپ ایک مولوی کہا کہ مفتی نذیر قاسمی سے ہمارا مشورہ کیا۔ دیکھیں دیوبندی سے مشورہ کرنا دینی حوالے سے یہ حماقت ہے۔ دیوبندی جب
اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے تو اس سے دینی معاملات میں کیا بحث کرنا. میں نے کہا ہے پہلے آپ کو کہ دیوبندی سے فقط اتنا کہا جائے کہ توبہ کر لے. دیوبندیوں سے فقط اتنا کہا جائے گا کہ تم توبہ کر لو. ایسا نہیں کہ ان کو دین کے آپ کیا کسی ایرے گہرے سے تھوڑی دین کے معاملات میں مشورہ کریں گے. دیوبندی جب ہے ہی بد مذہب تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کہیں گے توبہ کر لو. آج الحمدللہ کفر پر رضا کے مسائل کے حوالے سے تفصیل سے کلام کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی ریکارڈنگ ہم جلد ہی اپلوڈ کر دیں گے. اب جس سے یہ سبق چھوٹ گیا ہو برائے کرم وہاں سے اس کو سن لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چادر اوڑھنے کے مسائل ہیں، میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی پریکٹیکل، وہ دیکھ لیں. ویسے بد مذہبوں کو ٹریٹ کیسے کرے، ایسے اسے دوستی رکھنی جائز ہی نہیں ہے. ٹریٹ ایسے کریں کہ ان کو اہل سنت کی کتابیں دیں. صحیح العقیدہ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے. مفتی ہاشم صاحب کی کتاب ہے عقائد قرآن و حدیث اور عقائد اہل سنت، بالخصوص وہ بڑی پیاری کتاب ہے، وہ ان کو دیں بد مذہبوں کو. انشاءاللہ تعالی اس سے بھی ان کے بھی علم میں اضافہ، یعنی درست رہنمائی ان کی ہوگی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ پڑھیں. میں اہل سنت کی عقائد کو بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث سے. اپر کی ٹوپ میں جو لیسز ہوتے ہیں نماز میں، اس سے پرابلم ہوتی ہے. شاید آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ لٹکتے رہتے ہیں، تو ان کے لٹکنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تنویر بھائی یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ جو تصور ڈالا گیا ہے نا کہ صوفیزم میں سب کو برابر مانا جاتا ہے، یہ بے وقوفانہ احمقانہ تصور ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ صوفیزم یاد رکھیے گا اسلام سے باہر نہیں ہے. اسلام پر عمل کرنے کی کامل صورت کا نام ہی صوفیزم اور طریقت ہے. یعنی اسلام پر عمل کرنے کی بہترین صورت کا نام طریقت ہوتا ہے. شریعت پہ عمل کرنے کی بہترین صورت اور کامل صورت جس کو کہیں گے وہ طریقت کہلاتی ہے. مثال کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نماز جو آپ پڑھتے ہیں تو اس کو تمام آداب کے ساتھ دیکھیں. نماز آپ نے پڑھ لی، واجبات وغیرہ ادا کر لیے، فرائض ادا کر لیے، تو نماز آپ کی ہو گئی. بھلے آپ کے خیالات کہاں ہوں، لیکن نماز کا فرض ہونا ادا ہو گیا. لیکن نماز کا حکم کیا تھا کہ نماز ایسے پڑھی جائے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ دل نماز میں حاضر ہو، تمام آداب بجا لا کر. اس طرح جو نماز پڑھی جائے گی نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی نماز ہے. صوفیوں کی نماز کا مطلب کہ تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر یہ نماز پڑھتا ہے، اور اس تصور سے کہ میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں. یہ تصور جب ہوگا تو اس کو کہیں گے یہ صوفیوں کی نماز ہے. صوفیزم یا طریقت یہ شریعت سے باہر نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر ہے، اور اتنا شریعت کے دائرے کے اندر ہے کہ شریعت پہ کامل صورت جو عمل کی ہوگی اسی کو طریقت کہا جائے گا، اسی کو صوفیزم کہا جائے گا. اب یہ کہنا ہے کہ صوفیزم میں سب کو برابر مانا جاتا ہے، یہ بے وقوفانہ بات ہے. صوفیزم جب بندے کے دل میں اترے گی نا، طریقت پہ عمل کا یعنی یوں کہوں کہ شریعت پہ جب مضبوطی سے عمل کرے گا نا، تو شریعت پہ عمل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ یہ کفر سے مزید بیزار ہوگا. جب کفر سے بیزار ہوگا تو سب کو برابر کہاں سے سمجھے گا؟ اور ایمان جب مضبوط ہوگا، جب ایمان مضبوط ہوگا، ظاہر سی بات ہے اتنی ہی کفر کے خلاف نفرت بڑھے گی. یہ عجیب لوگوں میں باتیں اور جملے عام کیے گئے ہیں خواہ خواہ، پتہ نہیں کن لوگوں نے. اصل میں انہی نے جن نے بیچارے کبھی نہ شریعت کو پڑھا نہ طریقت کو سمجھا، خواہ خواہ جو منہ میں آیا بول دیا کہ صوفیزم. ہاں، صوفیائے کرام جو ہے وہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، بعضوں کو حسن اخلاق سے مسلمان کرتے ہیں، یہ بھی ہے. اور یاد رکھیے گا حسن اخلاق کے ذریعے مسلمان کرنا یہ شریعت کے اندر ہی ہے، اور شریعت نے اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں کہ کہاں پر ہم غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے، یعنی اس کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے کہاں پر، اس حوالے سے تفصیل ہے. تو جن اولیاء اللہ نے اس طریقے پر عمل کر کے غیر مسلم کو مسلمان کیا تو وہ مسلمان ہو گئے. لیکن بعض انہی واقعات کو پڑھ کر کہتے ہیں دیکھو یار صوفیائے کرام ہر ایک کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، کفار کے ساتھ بھی نرمی کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی نرمی کرتے تھے. تو وہ صوفیائے کرام کا وہ واقعہ لے کر بعض کا غلط مطلب بھی نکال رہے ہوتے ہیں. تراویح میں 5 اور 6 رکعت چھوٹ جائے تو کب کیسے پڑھے؟ جیسے ہی موقع ملے بندہ پڑھ سکتا ہے. جیسے 4 رکعت کے بعد نا وقفہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں نہیں پڑھ پایا تو پھر آخر میں پڑھ لے، یا پھر مثال کے طور پر وطر امام کے ساتھ پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعائیں کیجیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کا ایمان عافیت کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے.